الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہائر ویلیو ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے بہت عام موضوع لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کروں گا اور خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ جب سے اس موضوع کے دروس کا اعلان ہوا ہے تو جس قدر طلباء و طالبات، پروفیشنلز، علماء دین اور بہن بھائیوں نے اس موضوع کو سنجیدگی سے سننے اور سمجھنے اور جاننے کے شوق اور طلب کا اظہار کیا ہے، وہ لائق تحسین ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ لوگ نہ صرف اس کو سمجھنا چاہتے ہیں بلکہ مستعد ہیں کہ جو عملی جدوجہد بتائی جائے گی وہ بھرپور عمل کریں گے۔ اس موقع پر یہی کہوں گا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ امت مسلمہ میں ابھی ایسے سنجیدہ لوگوں کی کمی نہیں جو محض تفریح اور معلومات کے شوق میں اس علم کو نہیں جاننا چاہتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو ڈھالنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ارادوں کو قبول فرمائے اور تمام امت کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے ان دروس کو فائدہ مند بنا دے اور ہائر ویلیو کی ٹیم کو اس کے انعقاد پر بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے میں اپنی کم علمی اور کم مائگی کا اظہار کروں گا کہ جس قدر نازک اور اہم موضوع ہے اتنی میں اہلیت نہیں رکھتا۔ اس موضوع کو درست اور احسن طریقے سے بیان کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت پر اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرماتے ہوئے آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمیں رہبر و رہنما عطا فرمایا اور انسانیت کی رہنمائی کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا وہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا، یعنی اب آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ کسی ایسے شخص کی ایسی تعلیمات کی ضرورت نہیں رہی جس کی انسانیت کو ضرورت ہو۔ قرآن کریم مکمل کتاب اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکمل رہنما کی صورت میں قیامت تک کے لیے تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہبری اور رہنمائی صرف آپ کے دور تک محدود نہیں تھی بلکہ قیامت تک کے ہر دور کے لیے ہے، اور یہی دراصل آپ کی شان خاتم النبیین ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیینی پر ایک مکمل واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی اس طرح رہنمائی فرمائی کہ کسی رہنما کی ضرورت نہ رہی۔ آپ نے آنے والے تمام بڑے بڑے حوادث و واقعات اور تمام حالات جو انسانیت کو پیش آنے والے تھے ان کے متعلق تفصیلات کی تمام باریکیوں کے ساتھ امت مسلمہ کو آگاہی دی۔ یہ پیشین گوئیاں دینے کا مقصد کیا تھا؟ یہ تھا کہ امت مسلمہ پیش آمدہ حالات کی حقیقت کو جان کر ان کا مقابلہ کرنے کی تدبیر کر سکے۔ اس لیے عزیز طلباء و طالبات، میں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہوں گا کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس کی فوری اور سخت ترین ضرورت ہے کہ اس دور میں ہونے والے واقعات کو، حالات کو، حوادث کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ سکیں۔ یہ علم جاننا انتہائی ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں محض معلومات کے لیے نہیں، حقائق کو جاننے اور سمجھنے پرکھنے کے لیے، تاکہ درست سمت اپنے لیے متعین کر سکیں۔ یہ علم جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس سوال کو سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں واضح اشارے ملتے ہیں
کہ اس علم کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ صحابہ کرام علامات قیامت، فتن کے علم اور بڑے بڑے امتحانات جن سے امت کو گزرنا ہے جاننے کے لیے کس قدر اہتمام فرماتے تھے۔ ان کے بارے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل ہم دیکھیں تو کسی قسم کا اشکال باقی نہیں رہتا۔ اس لیے بھی ان پیش گوئیوں اور خبروں کو جاننا ضروری ہے کہ ہمارے وقت میں جو حالات یا واقعات پیش آئیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے علم کی کمی اور کوتاہ نظری سے ان حقائق سے آگاہ ہی نہ ہو سکیں، اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر پائیں اور اندھیروں میں ٹھوکریں کھا کھا کر گمراہ ہوتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان جو رضی اللہ تعالی عنہ جو رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو بھی کسی مسئلے کی حقیقت دریافت کرنی ہوتی تو رجوع کرنے میں ہرگز نہ ہچکچاتے۔ اہل علم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشین گوئیوں میں بہت سے اسرائیلی روایات بھی داخل ہو گئیں، کچھ بے ایمانی سے داخل کر بھی دی گئیں تاکہ امت مسلمہ اصل حقیقت تک نہ پہنچ سکے، لیکن الحمدللہ ہمارے محدثین اور علماء کی محنتوں اور قربانیوں اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی حفاظت میں جو انتھک کوششیں انہوں نے کی ہیں وہ سنہری حروف میں لکھنے والی ہیں۔ انہوں نے ایک ایک روایت، اس کی ایک ایک سند کی چھان بین کی ہے اور مستحکم بنیادوں پر منظم کیا ہے۔ اس لیے ہم کسی کھوکھلی بنیادوں پر نہیں کھڑے کہ ان روایات کو پہچان نہ سکیں اور کھرا اور کھوٹا کی جو ہے وہ تمیز نہ کر سکیں۔ لیکن ایسی بہت سی احادیث مبارکہ میں پیش آنے والے واقعات و حوادث، اشارے، استعارے اور تلمیحات ملتی ہیں جو بعین ہی قرآن مجید میں بھی کثرت سے موجود ہیں، لیکن چونکہ اس پر ریسرچ ورک بہت کم ہے اور ان سب اشاروں، استعاروں اور تلمیحات میں کی زبان کو سمجھنا بہت علم، محنت، صبر، مسلسل مشقت اور جسمانی اور روحانی قربانیاں مانگتا ہے، تو بہت ہی کم لوگ آگے آتے ہیں، اور افسوس اسی بات کا ہے کہ اور سوائے چند ایک کے یہ محنتیں کرنا اب امت مسلمہ کی ترجیحات میں نہیں رہا، اور بعض لوگوں نے جلدی شہرت حاصل کرنے یا بظاہر اسی قسم کے فوری نتائج حاصل کرنے کے لیے بے اصل، غیر حقیقی، اپنی عقل و دانش اور خواہشات پر مبنی وضاحتوں سے کوئی ایسا عجیب سا طلسماتی ماوراء العقل تصور ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ اصل اشاروں اور استعاروں کے حقائق تک پہنچنا، سمجھنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ ان پیشین گوئیوں کو ڈرانے اور خوفزدہ کرنے کے لیے تو استعمال کیا جاتا ہے، مگر جن مقاصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں، جن چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے امت کو تیار کرنا مقصود تھا، وہ عنصر ہی غائب ہو گیا ہے۔ اس لیے تو ان پیش گوئیوں کا روزمرہ مسائل اور پیش آنے والے واقعات کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ اور اس پر ایک اور آفت یہ کہ اپنے زمانے کے حالات و واقعات کو سمجھنے کے لیے جو سیاسی اور مادی اینک ہم نے چڑھا رکھی ہے اور میڈیا اس کی جو تشریح کرتا ہے، وہی ہی ہمارا معیار، سوچ، فہم و ادراک بن جاتا ہے، جس نے حالات و واقعات کی حقیقت اور اصلیت پر گہری سیاہ چادر چڑھا دی ہے، جو حقائق کی روشنی کو ہمارے قریب ہی نہیں آنے دیتی۔ جب تک ہم اپنی غلطی جانیں گے نہیں، اپنی عقل و دانش کو قرآن و سنت کے تابع نہیں کریں گے، روحانی ایمانی قوتوں کو مضبوط نہیں کریں گے، کبھی بھی ان پیش گوئیوں سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ جب تک ہماری سوچ، ہمارے فیصلے، ارادے، ہمارا ذوق
اللہ کی منصوبہ بندی، اس کی پلاننگ، اس کے نظام سے ہم آنگ نہیں ہوگا، حالات کو درست سمجھنے کا مادہ ہم میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا، اس رستے پر آ ہی نہیں سکتے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو چنا ہے، اور اس کوتاہی کے کیا رزلٹ نکلتے ہیں ان کو معاشرہ میں آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ امت مسلمہ اس لیے اجتماعیت کی بجائے انتشار کا شکار ہو گئی ہے اور بھیڑ بھاڑ کی صورت میں بغیر مقصد، بغیر منزل کے سرپٹ بھاگی جا رہی ہے۔ اپنے دور میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے تو کیا بڑے بڑے واقعات کو سمجھنے کی بصیرت سے بھی محروم ہے۔ قرب قیامت کی ایسی علامات جو عین قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی دور ہیں اور ہم تو محفوظ ہیں، اس لیے ان کو سوچنے، پریشان ہونے یا منصوبہ بندی کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ قرآن و سنت میں ان علامات کے بارے میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا جس سے پتہ چلے کہ یہ عین قرب قیامت کی علامات ہیں، بلکہ اس وقت امت مسلمہ کے ساتھ مشرق وسطیٰ، مڈل ایسٹ اور دنیا کے باقی علاقوں میں عالمی سطح پر جو واقعات ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے تو ہم پر لازم ہو گیا ہے کہ ان واقعات کی حقیقت اور نوعیت کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ کر لاہ عمل تیار کریں۔ اگر کرنے میں دیر کی تو مزید گمراہ ہوتے چلے جائیں گے، اور خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ پھر نقصان کی تلافی نہ ہو سکے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ یہ کتنا ضروری اور اہم علم ہے جس کی اہمیت کے اشارے قرآن مجید میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور طرز عمل، پھر صحابہ کرام کے عمل سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے کے شروع میں ارشاد فرمایا، اما یتساءلون، کس چیز کی بابت وہ آپس میں سوال کرتے ہیں، عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق۔ یہ جو لوگ کچھ پوچھتے ہیں قیامت کے بارے، یہ نبأ العظیم ہے۔ قرآن مجید اس کو بہت بڑی خبر کہہ رہا ہے۔ ظاہر ہے جو بڑی خبر ہو اس کے سائن اور علامتیں بھی تو بڑی ہوں گی۔ اس سے واقف، باخبر، الرٹ اور تیار ہونے کی بھی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہوگی۔ ایسا تب ہی ہوگا جب اس خبر کی علامات کو جانیں گے۔ ان علامات کو سمجھ لیا تو تیاری، فکر مندی اور منصوبہ بندی بھی بڑھتی جائے گی، اور علامات کو نہ سمجھا اور خبر اچانک سامنے آ جائے تو اس کو روز مرہ مثالوں سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مریض جو اپنا ہے، بڑا پیارا ہے، بستر مرگ پر آہستہ آہستہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کی موت کا یقین ہوتا ہے، اس کی حالت دیکھ کر تو کیا اس کی موت ہمیں زیادہ شاک کر دیتی ہے، یا اس وقتی صدمے سے ہم زیادہ بے حال ہو جاتے ہیں کہ جب اپنے کسی پیارے کی اچانک موت کی خبر ملے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت کہ اس نے آخرت کی طرف متوجہ ہونے کے لیے کچھ توشہ تیار کرنے کے لیے قیامت کی علامات مقرر فرما دی۔ اچانک نہیں آئے بلکہ غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بار بار نشانیاں دکھائی جائیں گی۔ ان علامات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وضاحت بھی فرما دی تاکہ اہل ایمان سنجیدگی اختیار کریں، ان علامات کو دیکھیں تو اپنی تیاری کو بڑھا دیں، مادی دنیا کی غفلت سے نکل کر اپنے آپ کو بچا لیں۔ اس لیے فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے اب حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے، وہ اس حال میں ہے کہ اپنی غفلت میں بالکل لاپرواہ پڑے ہوئے ہیں، بالکل بے پرواہ۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو حساب و کتاب پر یقین کر لے کہ مجھے اپنے ایک ایک گزارے گئے لمحے کا حساب دینا ہوگا تو اس کی احتیاط اور فکر مندی بڑھ جاتی اور وہ اپنے آپ کو خسارے سے بچا لیتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت متعین واضح طور پر سورۃ النساء کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے
اہل کتاب ضرور ان پر ایمان لائیں گے، اور قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام ان اہل کتاب کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اس آیت کا تعلق ایسے دور سے ہے جب ایسے دور سے ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہوگی، جو کہ ایک علامت ہے قیامت کی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 61 سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد قیامت کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ احادیث پر غور کریں تو اور زیادہ یقین و اطمینان سے اس علم کی اہمیت و افادیت کا پتہ چلتا ہے۔ مسلم شریف کی مشہور حدیث جبریل آپ نے سنی ہوگی، مختصر ذکر کروں گا۔ اس حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کا خلاصہ بیان فرمایا۔ اگر کسی میں فہم اور بصیرت اور کچھ شعور موجود ہو تو اس کو سن کر دین کو سمجھنا مشکل نہیں رہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے انتہائی سفید اور اس کے بال انتہائی سیاہ تھے، میل اور گرد و غبار کے کوئی آثار نہیں تھے۔ سفر کے کوئی آثار نہ ہونا اس بات کی علامت تھی کہ قریب ہی رہنے والا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ اس شخص نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہو جاؤں؟ اجازت ملنے پر آپ کے سامنے گھٹنے سے گھٹنے لگا کے بیٹھ گیا اور کچھ سوالات شروع کر دیے۔ اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، احسان کے بارے میں پوچھا۔ پھر اس نے پوچھا، آخر میں اس آنے والے شخص نے قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، مَلْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، قیامت کے بارے میں جو شخص پوچھ رہا ہے جتنا وہ جانتا ہے اتنا ہی وہ بھی جانتا ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد اس شخص نے ایک اور سوال کیا اور کہا، آپ کچھ علامتیں بتائیں قیامت کے بارے میں۔ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بتائیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ علامتوں کا علم امت کو سیکھنا لازم ہے۔ حدیث جبریل کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے رخصت ہونے کے بعد کہا، سمجھے تم یہ پوچھنے والا شخص کون تھا؟ پورے ادب کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبریل تھے، یہ تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کی علامتوں کا علم بھی دین سے ہے، اور دین کا علم حاصل کرنا سب جانتے ہیں کہ فرض ہے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ خاص طور پر قیامت اور اس کی علامات کا علم حاصل کرنے کے بارے میں صحابہ کرام کے اندر ایک شوق و جستجو اور حوصلہ پیدا کرنا ہی جبریل امین کی آمد کا مقصد تھا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ خود پوچھنے سے جھجکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا۔ پھر صحیح مسلم میں وہ حدیث بھی موجود ہے، کتاب الفتن، صحیح مسلم حدیث نمبر 2891، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد فوراً آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور بیان کرنا شروع کیا۔ فجر سے لگاتار ظہر تک بیان فرماتے رہے، گفتگو بیان فرماتے رہے، ارشادات کا سلسلہ جاری رہا۔ جب ظہر کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہو کر پھر ممبر پر چلے گئے، پھر عصر تک گفتگو فرمائی، عصر کے وقت آپ کا بیان جاری، عصر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور پھر نماز پڑھائی، عصر کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور سورج کے غروب ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جاری رہی۔ اس وقت آپ نے بڑے بڑے ماضی کے واقعات ہمیں بتائے اور آئندہ آنے والے بڑے بڑے واقعات اور حوادث سے بھی ہمیں باخبر کیا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ آج سے لے کر
قیامت تک کے فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم کو جانتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے، میں اس مجلس میں حاضر تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ 3 فتنے تو ایسے ہوں گے کسی چیز کو چھوڑیں گے نہیں، اور ایسے فتنے ہوں گے جیسے سخت گرمی کے موسم میں ہوائیں۔ تو ان احادیث سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں اتنا لمبا خطبہ دیا، فجر سے مغرب تک اتنا طویل، تو کس قدر یہ اہمیت کا حامل مضمون ہے۔ اسی قدر ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس مضمون کو سمجھیں، اہمیت دیں، وقت دیں، اس پر توجہ اور محنت کی اس دور میں شدید ضرورت ہے کہ اس پر دروس ہوں، کلاسز ہوں اور لیکچرز ہوں۔ یہ حدیث تو بہت زیادہ اس موضوع پر اہتمام کی طرف راغب کرتی ہے۔